अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 30 सूरतुल लैल की आयत नंबर 1 ता 21 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ अज़्ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा वअम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला फअंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला वसयुजन्नबुहल अतक़ल लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निहमतिन तुजुज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा। सदकल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। सूरह लैल मक्की है। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहने वाला। इसमें 21 आयतें और एक रकू है। और रात की कसम जब छाए और दिन की जब चमके और उसकी जिसने नर व मादा बनाए, बेशक तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ है, तो वो जिसने दिया और परहेजगारी की और सबसे अच्छी को सच माना, तो बहुत जल्द हम उसे आसानी मुहैया कर देंगे। और वो जिसने बुखल किया
اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورہ لیل کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ واللیل مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 21 آیتیں، 71 کلمے، 310 حرف ہیں۔ جہان پر اپنی تاریکی سے کہ وہ وقت ہے خلق کے سکون کا، ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے اور حرکت و اضطراب سے ساکن ہوتا ہے، اور مقبولان حق صدق نیاز سے مشغول مناجات ہوتے ہیں، اور رات کے اندھیرے کو دور کرے کہ وہ وقت ہے سوتوں کے بیدار ہونے کا اور جانداروں کے حرکت کرنے کا اور طلب معاش میں مشغول ہونے کا۔ قادر عظیم القدرت ایک ہی پانی سے، یعنی تمہارے اعمال جداگانہ ہیں، کوئی طاعت بجا لا کر جنت کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے۔ اپنا مال رائے خدا میں اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا، ممنوعات اور محرمات سے بچا، یعنی ملت اسلام کو جنت کے لیے، اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے سبب آسانی و راحت ہو، اور وہ ایسے عمل کرے جن سے اس کا رب راضی ہو، اور مال نیک کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے۔ ثواب اور نعمت آخرت سے، یعنی ملت اسلام کو، یعنی ایسی خصلت جو اس کے لیے دشواری و شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچائے۔ شان نزول۔ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں سے ایک حضرت صدیق التقی ہیں اور دوسرا امیہ اشکی۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کو، جو اس کی ملک میں تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں، اور اس حال میں کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے۔ آپ نے امیہ سے فرمایا، اے بدنصیب، ایک خدا پرست پر یہ سختیاں۔ اس نے کہا، آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہو تو خرید لیجئے۔ آپ نے گراں قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور امیہ کی۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائے الہی کے طالب ہیں، امیہ حق کی دشمنی میں اندھا، مر کر گور میں جائے گا یا کار جہنم میں پہنچے گا۔ یعنی حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا اور حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان کرنا بطریق لزوم و دوام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی اس کا خرچ کرنا رعا و نمائش سے پاک ہے۔ شان نزول۔ جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گراں قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل
محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد کیا، اس نعمت و کرم سے جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر روز کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ سورہ لیل کی تلاوت ترجمہ تفسیر روز کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک رسول کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک رسول کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت کی دوست میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کو اس پروگرام کو دیکھنے کی، اس کو آگے لائک شیئر کرنے کی ضرور تلقین کریں، تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر برکت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت کی دوست میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن قیامت شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔